سب سے پہلے میں اپنے خدا یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں۔ کچھ سالوں کے بعد آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ پہلے بھی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا 4 سے 5 دفعہ اس کنونشن میں نے خدا کے کلام کی منادی کی ہے۔ حافظ آباد کی کلیسیا بہت اچھی کلیسیا ہے۔ خدا نے آپ کو پاسبان بھی بہت اچھا دیا ہے۔ پادری شاہ صاحب کے اندر خدا نے میں سمجھتا ہوں پاسبانی دل رکھا ہے، اور پاسبانی خدمت کے لیے جو پاسبان کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے خدا نے ان کو اپنے پاک فضل سے عطا کی ہیں، اور یقینی طور پہ ان کی خدمت یہاں پہ بڑی مؤثر ہے۔ سارے انتظام کو دیکھ کے بہت اچھا لگا، گیتوں کا گایا جانا، جتنے لوگوں نے گایا، سارا انتظام، ان ساری باتوں کے لیے خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور ان سارے تحائف کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو شیلڈ کی صورت میں، مالا کی صورت میں، ہاروں کی صورت میں آپ نے پیش کیے۔ خدا آپ کو بڑا اجر بخشے۔ اس کنونشن میں خدا کی جو اخلاقی صفات ہیں ایک طرح سے ان کا مطالعہ شروع کیا گیا ہے۔ گزری کل میں آپ نے خدا کی پاکیزگی کی بابت سیکھا۔ خدا پاک ہے، اس کی ذات، اس کے کام ہر طرح سے گناہ سے الگ ہیں۔ آج ہم خدا کے عدل کی بابت سیکھیں گے، خدا کے انصاف کی بابت سیکھیں گے۔ خدا کا انصاف یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ راست کرتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے راست کرتا ہے، اور یہی راست ہونے کا حتمی معیار ہے۔ خدا کا انصاف، خدا کا عدل یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، اور یہی درست ہونے کا حتمی معیار ہے۔ خدا کی ذات کی کاملیت، اس کی راہوں کی کاملیت، اس کے عدل کی بدولت، خدا کی ذات اس کے عدل کی بدولت کامل ہے۔ کامل کا مطلب ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ خدا کے عدل کی علت، سبب اس کی پاکیزگی ہے۔ خدا اپنی پاکیزگی میں وہی کچھ کرے گا جو پاک ہے۔ جس طرح خدا ناپاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح خدا بے انصاف بھی نہیں ہو سکتا۔ عبرانیوں پہلے باب کی 9ویں آیت ہے، تو نے راست بازی سے محبت اور بدی سے عداوت رکھی۔ خدا انصاف سے محبت کرتا ہے، وہ خوشی سے انصاف کرتا ہے، اور خدا نہ صرف انصاف کرنے والا ہے بلکہ وہ خود انصاف ہے۔ اور خدا کے پاس انصاف کرنے کا پورا اختیار ہے۔ یسایہ 28 باب کی 17ویں آیت ہے، میں عدالت کو سود اور صداقت کو ساہول بناؤں گا۔ سود کا مطلب ہے لائن، اور ساہول ایک ایسا اوزار ہے جو مصری لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یا فرشتہ اس قابل نہیں کہ وہ خدا کے انصاف پہ نکتہ چینی کر سکے۔ خدا کے پاس انصاف کرنے کا پورا اختیار ہے، اور وہ انصاف کرتا ہے۔ رومیو 9 باب کی 20ویں آیت ہے، اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ خدا اپنے انصاف میں کامل ہے، اس کے کاموں کے اندر انصاف ہے، اور اس کا انصاف کامل ہے،
اس کے انصاف میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص موجود نہیں۔ آج ہم خدا کے انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پہ غور و فکر کریں گے، خدا اپنے انصاف میں کیا کچھ کرتا ہے۔ اس کے انصاف کے چند ایک پہلوؤں پر ہم غور کریں گے۔ اور پہلی بات، خدا اپنے انصاف میں گناہگار کو سزا دیتا ہے۔ بدی پہ اس کو غصہ آتا ہے، گناہ پہ وہ غضبناک ہوتا ہے، اور اس کا انصاف یہ ہے کہ گناہ کی بدولت گناہگار کو سزا دی جائے۔ نحوم پہلے باب کی 3 آیت ہے، خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے، اور وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ اس کا انصاف یہ ہے کہ وہ مجرم کو سزا دیے بغیر اس کا انصاف، اس کا عدل راضی نہیں ہوتا، اس کے عدل کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ گنتی 14ویں باب کی 18ویں آیت ہے، خداوند قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ یہ خدا کا انصاف ہے کہ وہ گناہگار کو گناہ کی سزا دے۔ لیکن اگر وہ سزا دینے پہ آئے، زبور نویس کہتا ہے، خدا اگر تو بدی کو حساب میں لائے تو کون تیرے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خدا انصاف نہ کرے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو نشان کے طور پہ سزا دی، خدا نے مقدس نوح کے لوگوں کو نشان کے طور پہ سزا دی، اور خدا گناہ کی بدولت، گناہ کے باعث گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو نہ صرف ہمارے خارجی کام اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں کے اندر گناہ ہے، بلکہ ہمارے باطنی خیالات، ہماری فکریں، ہماری سوچیں، ہماری خواہشیں بھی اس بات کو نمایاں کرتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی گناہ کی تاثیریں موجود ہیں۔ اور اگر خدا اپنے انصاف کو ہمارے اوپر پورا کرے تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ہماری بحالی اس میں ہے کہ گناہگار ہوتے ہوئے ہم جو سزا کے تلے ہیں، خدا ہماری سزا کو منسوخ کرے، لیکن خدا کا عدل کہتا ہے کہ وہ گناہگار کو کیا کرے؟ گناہ کی سزا دے۔ اب یہ صرف بائبل مقدس اس کا حل پیش کرتی ہے کہ خدا نے اپنے رحم کی بدولت اپنی محبت سے چاہا کہ گناہگار کو بچائے اور اس کی سزا کو منسوخ کرے، لیکن یہ بھی خدا کرے گا کہ وہ اپنے عدل کو بھی کیا کرے؟ راضی کرے۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، جو انسان بنا، انسانوں کا عوضی بنا، تاکہ خدا انسان کے گناہوں کو اس کے اوپر لا دے اور وہ ہماری جگہ پہ گناہوں کی سزا کو پورا کرے۔ اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس کے اوپر لا دی۔ مقدس پطرس کہتے ہیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پہ چڑھ گیا۔ مقدس پالوس کہتے ہیں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے،
خدا نے اس بے عیب شخص پہ، معصوم شخص پہ انسانوں کے گناہوں کو لادا، اور جب مسیح پہ گناہ لاد دیے گئے پھر وہ ہمارے گناہوں کے لیے جواب دہ ہوا، اس نے گناہوں کی سزا پائی۔ اور یسایہ بیان کرتا ہے وہ ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، خداوند کو پسند آیا تو اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ خدا جو گناہ کے باعث گناہگار انسان پہ غضبناک تھا، خدا نے اپنے غضب کو اپنے ہی بیٹے پہ انڈیل دیا، اور خدا کا بیٹا صلیب پہ پکار اٹھا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ پھر وہ کہتا میں پیاسا ہوں، جس طرح امیر آدمی جہنم میں غریب لازر کے لیے کہتا ہے باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کے میری زبان تر کرے، اسی طرح سے خدا کا برہ پیاس میں تڑپتا ہے، یہ جہنم کی پیاس ہے، اور یہ کلمات بیان کرتے ہیں مسیح خداوند نے انسان کی گناہ کی سزا کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا۔ اور رومیوں کا مصنف کہتا ہے مقدس پولس، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو مسیح پہ ایمان لائے گا، مسیح نے اس کے گناہوں کی سزا پوری کر دی ہے، وہ گناہوں کی معافی پائے گا۔ رومیو 3 باب کی 26ویں آیت ہے، اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہوئی تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا۔ اور آپ اس بات پہ سنجیدگی سے غور کریں، واقعہ جو آخر میں گیت گا رہے تھے، ہمارے یہوہ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ یہوہ ہی ہے جس نے ہماری معافی کا انتظام کیا، جس نے یہ انتظام کیا کہ ہمارے گناہوں کی سزا منسوخ ہو جائے، اور یہ مسیح کی بدولت ہے۔ جو مسیح پہ ایمان لائے گا معافی پائے گا، جو مسیح پہ ایمان نہیں لائے گا وہ معافی نہیں پائے گا۔ کفارے سے معافی ہے، اور پرانے عہد نامے میں بھی یہی ہے۔ گناہگار جانوروں کو لیتے، اپنے ہاتھ ان پہ رکھتے، اور اس طرح سے گناہ جانوروں سے منسوب ہوتے، عکس کے طور پہ، نشان کے طور پہ ان کو قربان کیا جاتا۔ یوم کفارہ کے اوپر جس برے کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے اس کو بیابان میں چھوڑا جاتا۔ پوری تعلیم پرانے عہد نامے کے اندر موجود ہے، اور وہ ساری قربانیاں مسیح کی قربانی کا عکسی اصل مسیح کی قربانی ہے۔ اصل میں خدا نے ہمارے گناہوں کو مسیح سے منسوب کیا، اور مسیح نے گناہوں کی سزا کو پورا کیا۔ خدا اپنے عدل میں سزا دیتا، اور اس نے اپنے عدل میں سزا کا تقاضا کس پہ پورا کیا؟ اپنے ہی بیٹے۔ خدا کی محبت انتہائی عظیم ہے، کوئی انسان اس کی محبت کی گہرائی کو، اونچائی کو ماپ نہیں سکتا۔ دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت ہے، جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا، وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر اپنی ہلاکت پائیں گے۔ خدا نے انتظام فراہم کر دیا ہے، جو ایمان لائے گا معافی پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا پھر وہ ابدی سزا پائے گا۔ بیٹے کے بغیر معافی نہیں ہے، اس لیے کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اور مبارک ہے مسیحی لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، خدا کے انتظام کو قبول کیا۔ میرے مسیح کا کفارہ سورج کی طرح ہے، پوری دنیا کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ جس کے پاس بینائی ہے فائدہ اسے حاصل کرے گا، اسی طرح مسیح کا کفارہ بھی سورج کی طرح ہے۔ جس کے پاس ایمان کی بینائی ہے کفارے سے فائدہ پائے گا، جس کے پاس ایمان کی بینائی نہیں وہ اس سے فیض یاب نہیں۔ اور اگر ہم خدا کے انصاف پہ اور غور کریں، خدا اپنے انصاف میں نیکوں کو اجر بھی دیتا ہے،
गुनाहगार को सजा और नेकों को अजर इनाम देता है। पहला सैमुएल 26वां बाब उसकी 23वीं आयत है, खुदावंद हर शख्स को उसकी सदाकत और दयानतदारी के मुवाफिक जज़ा देता है। खुदा सजा भी देता है, खुदा जज़ा। और कितने मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत करते हैं। इब्रानियों 6 बाब की 10वीं आयत है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। खुदा हम इंसानों जैसा नहीं है कि कोई उसके लिए काम करे और वो इनाम नहीं। हम इंसान बड़ी मुश्किल से किसी की मजदूरी देते हैं, इनाम तो दूर की बात है, लेकिन खुदा इस कदर इंसाफ से भरा है, जो उसके लिए कोई काम करता है खुदा उसको क्या देगा? अजर देगा। और जब हम कलाम पे गौर करते हैं, खुदा अपने लोगों को ताज देगा। 5 किस्म के ताजों का जिक्र है खुदा के कलाम में। जिंदगी का ताज, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये खुसूसियत के साथ शहीदों के लिए, जो शहीद हुए यीशु के लिए और होंगे, खुदा उनको जिंदगी का ताज देगा। जलाल के ताज का जिक्र है इंजील मुकद्दस के अंदर, पतरस के साथ। और जलाल का ताज खुसूसियत के साथ चरवाहों के लिए, जो भेड़ों की पूरी गलाबानी करते हैं, खुदा उन्हें जलाल का ताज पहनाएगा। फिर खुशी के ताज का जिक्र है थस्सलुनीकियों के साथ, और ये उनके लिए है जो मसीह के लिए रूहों को जीतते हैं, जो एवेंजलिज्म का काम करते हैं। खुदा उनको खुशी का ताज अता करेगा। और आपको पता मुनादी करनी कितनी मुश्किल है। मुबशरीन इंतहाई अजियतों में से, परेशानियों में से गुजरते हैं, लेकिन खुदा उनकी खिदमत के बदले में उनको खुशी का ताज देगा। फिर रास्तबाजी के ताज का जिक्र है तीमुथियुस के खाते में, और ये खुसूसियत के साथ उनके लिए है जो पाक जिंदगी बसर करते हैं। मैं कई बार जब फादर्स की जिंदगी पे गौर करता हूँ, सिस्टर्स की जिंदगी पे गौर करता हूँ, रहबाना जिंदगी बसर करते हैं सिर्फ खुदा के लिए। और यकीनी तौर पर ऐसे पाक लोगों के लिए, पाक जिंदगी बसर करने वालों के लिए खुदा के कलाम में दर्ज है, तो उनको कौन सा ताज अता करेगा? रास्ता। जो पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं, जो अपने आप को गुनाह से अलग रखते हैं, अपनी सोचों को, ख्यालात को गुनाह से अलग रखते हैं, खुदा उनको रास्तबाजी का ताज देगा। और कलाम में नाम उठाने वाले ताज का भी जिक्र है। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 25वीं आयत है। और ये नाम उठाने वाला ताज सबके लिए। सो जो खुदा के लिए मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, खुदा उसको इनाम देगा ताज की सूरत में, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में। खुदा के इंसाफ का तीसरा पहलू ये है। पहली बात, खुदा अपने इंसाफ में गुनाह की सजा देता है। खुदा अपने इंसाफ में नेकी का अजर देता है। और तीसरी बात, खुदा अपने इंसाफ में दूसरों के हुकूक पूरा करता है। अगर आप तख्लीक पे गौर करें, खुदा ने 6ठे दिन में सबसे आखिर में आदम को पैदा किया, जानवरों को भी उसी दिन में पैदा किया। लेकिन अगर आप सिर्फ आदम पे गौर करें, खुदा ने पहले आदम की जरूरत की सारी चीजें खलक की, उसके खाने और पीने का पूरा इंतजाम किया, उसके लिए सब्जियां उगाई, उसके लिए फलदार दरख्त उगाए। आदम के जो भी हकूक थे, इससे पेशतर कि खुदा आदम को खलक करता, खुदा ने उसकी जरूरत की सारी चीजें क्या की? पूरी की। खुदा का इंसाफ ये है कि खुदा दूसरों के हकूक को क्या करता है? पूरा करता है।
اور یہ بات ہمارے لیے نمونے کی، شاید جو دو پہلے میں نے باتیں کی ہیں، خدا گناہ کی سزا دیتا ہے، اس کو ہم عملی صورت میں نہیں لا سکتے۔ ہم کسی کو گناہ کی کیا سزا دیں گے، ہم تو خود گناہ گار ہیں۔ خدا نیک کو انعام دیتا ہے، وہ خاص خدا سے مخصوص ہے، لیکن یہ والی بات خدا اپنے انصاف میں دوسروں کے حقوق پورا کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر بھی آئے گی، اور خدا چاہتا ہم بھی ایسے بنیں۔ کلام میں لکھا ہے چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اس میں انصاف ہے، خدا چاہتا ہم میں بھی کیا ہو، انصاف۔ اور انصاف کیا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو کیا کریں، پورا کریں۔ اگر میں باپ کی حیثیت میں ہوں، ماں کی حیثیت میں ہوں، تو میرا فرض ہے کہ جو میرے بچوں کے حقوق ہیں میں ان کو کیا کروں، پورا کروں۔ میں اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ باپ جو اپنی مستیوں میں مست رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، اپنا پیسہ اپنے ہی نشے پہ لگا دیں گے، اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے۔ ہمارا خدا انصاف سے بھرا ہے، اور وہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر بھی کیا ہو، انصاف۔ وہ حقوق کو پورا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے ہم بھی دوسروں کے حقوق کو کیا کریں، پورا کریں۔ 106 باب کی 4 آیت ہے، آئے اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ ایسے ہی پرورش نہیں کہ بس روٹی دے دی، پانی دے دیا اور وہ بڑھتے گئے۔ انسان کے لیے لازم ہے وہ پرورش بھی کرے اور اپنے بچوں کی کیا کرے، تربیت بھی۔ اور ہم ماں باپ اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم ماں باپ کی زندگی کے اندر کچھ بہت اچھے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر ہم ماں باپ کی زندگیوں میں انصاف موجود نہیں۔ جو ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، ہم بہت دفعہ ان کو پورا نہیں کرتے۔ بچے کا دل کرے گا میں اور پڑھوں، لیکن ہم کہیں گے نہیں، بس اتنا ہی۔ میں کہتا ہوں اپنے کپڑے پھٹے پرانے رکھو، لیکن اپنے بچوں کے کپڑوں کے خرچے کو کیا کرو، پورا۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ جو حقوق بچوں کے ان کے اوپر ہیں وہ ان کو کیا کریں، پورا۔ پھر بچوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو کیا کریں، اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں۔ عزت کا مفہوم یہ ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر، تعظیم کر، ان کا ادب کر، ان کی فرمانبرداری کر۔ اور عزت کے لفظ کے اندر یہ بھی بات چھپی ہے، جب تیرا باپ اور تیری ماں کمانے کے قابل نہ رہیں تو تو اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو کیا کر۔ اور کتنے بد نصیب ہیں، میں کہوں گا وہ بچے، مائیں بوڑھی ہیں، باپ بوڑھا ہے، لیکن وہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ اگر بچے اپنے ماں باپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے تو ان بچوں کی زندگی کے اندر بھی انصاف موجود نہیں۔ مرنا ہر ایک نے اپنی آئی سے ہے، لیکن اگر باپ یا ماں دوائی نہ ہونے کے باعث مرتا ہے تو اس کے لیے گناہگار کون ٹھہرے گا؟ اولاد۔ اولاد کا فرض ہے کہ جب ماں باپ کمانے کے قابل نہ رہیں، اپنے اخراجات کو خود پورا نہ کر سکیں، تو پھر بچے اپنے ماں باپ کے اخراجات کو کیا کریں، پورا کریں۔ پھر ہم ساروں کا یہ فرض ہے ہم غریبوں کے حقوق کو کیا کریں،
پورا کرے۔ غریب اسے کہتے ہیں جو اپنی ضرورت خود پوری نہ کر سکتے۔ فرض کریں اس کا خرچ 100 روپیہ ہے لیکن کماتا 50، وہ غریب۔ اور غریبوں کا خدا نے اپنے کلام میں بڑا ذکر کیا۔ احبار 25 باب کی 35ویں آیت ہے، اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے کیا کرنا؟ سنبھالنا۔ یہ غریبوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ ہم ان کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ اور آپ کلیسیا کی تواریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کلیسیا نے جتنی غریبوں کی مدد کی ہے کسی اور کی مدد نہیں۔ کلیسیاؤں کے پاس ہمیشہ غریبوں کے لیے چندہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کلیسیا میں جو اپنے اخراجات خود پورے نہیں کر سکتے، کلیسیا ان کے اخراجات کی کیا کرے؟ فکر کرے۔ یہ ان کا حق ہے، کلام کہتا ہے۔ پھر خدا کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ خدا کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، خدا کا حق ہے اس کی پرستش کی جائے، اس کی تمجید کی جائے، اس کا حق ہے اسی سے دعا کی جائے، اس کا حق ہے اس کا خوف مانا جائے۔ خروج 20 باب کی تیسری آیت ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میری عبادت کرنا۔ استثناء 6 باب کی 13ویں آیت ہے، تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ یہ خدا کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس سے محبت کریں۔ استثناء 6 باب کی 5ویں آیت ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ، یہ اس کا حق ہے۔ اور ہم مسیحوں پہ تو زیادہ، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی اس محبت کو قبول کیا جو اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کی صورت میں ہم پہ ظاہر کی۔ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کی سزا کو پورا کیا، اور ہمارے اوپر یہ بہت فرض ہے کہ ہم خدا کی اس حق کو پورا کریں کہ اس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے۔ کلام میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اگر خدا کے لیے کوئی دنیاوی چیز قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا۔ مسیح کے پاس ایک نوجوان دولت مند آیا، کہتا استاد کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ مسیح نے کہا حکموں کو مان، عمل کر۔ کہتا خداوند بچپن سے ان پہ عمل کرتا آیا۔ مسیح نے کہا جا اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے۔ کلام میں لکھا وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا دنیاوی چیزوں کو خدا کے لیے قربان کرنے میں کامیاب نہیں، اس لیے کہ دل کے اندر خدا کی محبت بڑھ کر نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت بڑھ کر۔ یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسی سے محبت کریں، اس کا حق ہے ہم اس کی تمجید کریں، اسی سے دعا کریں، اور ضرور اپنی شخصی زندگی میں بھی، نہ صرف عبادت کے دوران، شخصی زندگی میں بھی گیت بھی گایا کریں، دعا بھی کیا کریں، اس کی پرستش کیا کریں، یہ اس کا حق ہے۔ خدا کے انصاف میں چوتھی بات یہ ہے، خدا اپنے انصاف میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ خدا اپنے انصاف میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جب انصاف کو سٹڈی کروایا جاتا ہے تو انصاف 2 طرح کا ہے، ایک سول جسٹس ہے، ایک کریمنل جسٹس ہے۔ دیوانی عدالتوں میں جو انصاف ملتا ہے، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو اس کا حق واپس دلایا جائے۔ اور فوجداری مقدمات میں یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ تو انصاف کے اندر ظلم نہیں ہے۔ اگر کسی کا کسی چیز پہ حق ہے، انصاف کے باعث اس کو ملے گی۔ اگر وہ سزا کا مستحق ہے، انصاف کے باعث اس کو سزا
ملے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ معصوم کو سزا دی۔ انصاف کے اندر ظلم نہیں ہے، اور خدا اپنے انصاف میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایوب 37ویں باب کی 23ویں آیت ہے، علی ہو کہتا ہے ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے۔ خدا اپنے انصاف میں ظلم نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں پہ ظلم نہ کریں۔ اب ہم کب دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں؟ خدا کے کلام میں کچھ باتیں ہیں۔ یسایہ پہلے باب کی 22ویں آیت ہے، تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا۔ جب ہم چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، جب ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرتے ہیں، تو یہ دوسروں کے اوپر کیا ہے؟ ظلم۔ خدا یسایہ کے دور کے لوگوں سے کہتا ہے تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا، تو نے چیزوں میں ملاوٹ کی۔ اور پاکستان کے اندر یہ ظلم بڑا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ گدھا مرچیں کھا رہا ہے، پھر بعد میں پتا چلا کہ ان مرچوں کے اندر پھک ملی ہوئی، ملاوٹ۔ اور جتنے بھی ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کی زندگی کے اندر انصاف ہے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں ظلم کے لیے ایک اور بات بھی ہے۔ پہلا قرنتھیوں 6 باب 7ویں اور 8ویں آیت کلام میں لکھا ہے، لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے، آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو، بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کو۔ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے دعوے دائر کرتے ہیں، جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں، تو کلام کہتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ظلم۔ اور کرنتھس میں مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں جیسے ایماندار تھے، مقدس پولس کہتا ہے وہ بھی بھائیوں کو، وہ آپس میں ہی مقدمہ بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے دعوے، جھوٹی درخواستیں دیتے۔ اور پاکستان میں کلیسیاؤں کے اندر یہ برائی کیا کر رہی ہے؟ پھیل رہی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ہمارا خدا جو عادل ہے، انصاف سے بھرا ہے، وہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر بھی کیا ہو؟ انصاف۔ کسی کے خلاف کبھی جھوٹا دعویٰ دائر نہ کروانا، کبھی جھوٹی درخواست نہ دینا۔ ہاں، اگر میرے تیرے خلاف اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو اس دعوے کے لیے اپنا دفاع ضرور کرنا، تب ایماندار حق پہ ہے۔ لیکن اگر ایماندار خود ہی جھوٹے بیانات ریکارڈ کروائے، خود ہی جھوٹی درخواستیں دے، جھوٹے دعوے دائر کرے، تو کلام کہتا ہے ایسے لوگ دوسروں پہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم۔ ان کی زندگی کے اندر انصاف موجود نہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہو؟ انصاف۔ میں نے 4 باتیں خدا کے انصاف کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات، خدا اپنے انصاف میں گناہگار کو اس کے گناہ کی کیا کرتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ اور خدا کا یہ انصاف ہمیں صلیب پہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے مسیح نے ہماری جگہ پہ گناہوں کی سزا کو کیا کیا؟ پورا کیا، اور ہماری سزا منسوخ ہوئی۔ لیکن جو مسیح کو قبول نہیں کریں گے، بلا کر خدا کی طرف سے وہ ابدی سزا پائیں گے۔ دوسری بات یہ، خدا اپنے انصاف میں نیکوکار کو اس کی نیکی کا اجر دیتا ہے، اور جو خدا کے لیے نیکی کرتے ہیں خدا ان کو کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ اس لیے خوب خدا کے لیے محنت کیا کریں، مشقت کیا کریں۔ اور تیسری بات، خدا اپنے انصاف میں دوسروں کے حقوق پورا کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے نمونے کے طور پہ ہم نے بھی دوسروں کے حقوق کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا۔ کلام میں لکھا ہے مزدور مزدوری کرے تو جلدی جو اس کی مزدوری ہے اس کو دے۔
यिर्मयाह 22वें बाब की 13वीं आयत है, उस पर अफसोस जो अपने घराने को बेइंसाफी से बनाता है, जो अपने पड़ोसी से बेकार लेता है, काम करवाता है और उसकी मजदूरी उसे नहीं देता। जो मालिक अपने मजदूरों को, वर्कर्स को उनकी मजदूरी नहीं देते, उनके अंदर भी इंसाफ मौजूद। खुदा चाहता हम में इंसाफ हो, हम दूसरों के हकूक को क्या करें? पूरा करें, खुदा के हकूक को भी पूरा करें, दिल से उससे मोहब्बत रखें, उसकी परस्तिश करें, उसकी तमजीद करें। और चौथी बात है, खुदा इंसाफ में किसी पे जुल्म नहीं करता। वो चाहता है हम भी किसी पर जुल्म ना करें। अगर हम जुल्म करने वाले हैं तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर इंसाफ मौजूद नहीं। हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफ से भरा और आता है हमारी जिंदगी के अंदर भी क्या हो? इंसाफ हो। आयत में फिर होगा, मत्ती 5वें बाब की 48वीं आयत, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल। जिस तरह उसमें इंसाफ है, वो चाहता है हम में भी इंसाफ। हम अपने हकूक को पूरा करें, दूसरों के हकूक को पूरा करें और किसी के ऊपर भी जुल्म न करें। खुदा इस कलाम से आपको बड़ी बरकत बख्शे।